حماس کے نام پر عام لوگوں کو مارنا، فلسطین کی زمین پر قبضہ کرنا اور لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرنا ایک وار نہیں بلکہ جینوسائیڈ ہے۔ 800 مشہور اسکالرز کا کہنا ہے کہ غزہ میں وار نہیں بلکہ جینوسائیڈ جاری ہے۔ اس جینوسائیڈ کے 45 دنوں میں 12,300 عام لوگ مارے جا چکے ہیں، جن میں 5,000 بچے اور 3,300 خواتین شامل ہیں۔ غزہ میں جو ہو رہا ہے ایک وار ہے یا جینوسائیڈ، آئیں جانتے ہیں۔ It's a genocide that started on the 7th of October. Against the Palestinian people, not to mention the indiscriminate shelling of hospitals, schools and refugee camps. Protesters around the world also say Israel is committing genocide. Article 6 of the Rome Statute for International Criminal Court and Article 2 of Genocide Convention جینوسائیڈ کو اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں۔ ان ڈاکومنٹس کے مطابق کسی قومی، نسلی یا مذہبی گروہ کو مکمل یا جزوی طور پر تباہ کرنے کے لیے مخصوص ارادے کے ساتھ انجام پانے والی کارروائیاں شامل ہیں۔ ان کارروائیوں میں گروپ کے ارکان کو قتل کرنا، انہیں شدید نقصان پہنچانا اور زندگی کے حالات مسلط کرنا شامل ہیں، جن کا مقصد گروپ کی جسمانی طور پر یا جزوی طور پر تباہی شامل ہے۔ غزہ کی تباہی ان باتوں کا منہ بولا ثبوت ہے کہ حماس کو صرف نشانہ بنانے کے دعوے کے باوجود اسرائیل غزہ کی پوری آبادی پر حملہ کرنے میں مصروف ہے۔ صرف پہلے ہفتے میں ہی اسرائیل نے غزہ پر 6,000 بم گرائے، اتنے ہی جتنے امریکہ نے افغانستان میں پورے ایک سال میں گرائے تھے۔ اسرائیلی ڈیفنس منسٹر یوآیو گلانٹ نے اس بات کو خود تسلیم کیا تھا کہ اسرائیل نے غزہ پر مکمل طور پر محاصرہ کر رکھا ہے اور حتیٰ کہ خوراک، پانی، بجلی اور گیس تک کی فراہمی بند کر دی گئی ہے۔ ان خشمال، ان مزون، ان مائم، ان دل، اور اس کے ساتھ ساتھ انوسینٹ لوگوں کے گھروں اور ہاسپٹلز کو شدید نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ کے مطابق اب تک 22 ہاسپٹل کو سیویئر ڈیمیج ہوا ہے اور صرف چند ہاسپٹلز ہیں جو کام کر رہے ہیں۔ اسرائیلی حکومت اور فوجی آفیسرز نے اس جینوسائیڈ کو خود اپنی زبان سے بیان کیا ہے۔ یوآیو گلانٹ نے 9 اکتوبر کو غزہ کے 2.3 ملین لوگوں کو ہیومن اینیملز قرار دیا ہے۔ 29 اکتوبر کو اسرائیلی پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو نے بائبل کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، اب جاؤ اور عمالیق کو مارو، مرد اور عورت دونوں کو مارو۔ זכור את אשר עשה לך עמלק, נצטווינו. אנו זוכרים ואנו נלחמים. یہودی اپنے دشمن کو عمالیق کہتے ہیں۔ 5 نومبر کو ہیریٹیج منسٹر ایمی ہائی ایلی یاہو نے کہا کہ ان کے پاس غزہ پر نیوکلیئر بم گرانے کا آپشن بھی موجود ہے، اور ساتھ میں وضاحت کی کہ فلسطین شہریوں کو کوئی انسانی امداد فراہم نہیں کی جائے گی۔ آرنیسا کستورا جو کہ جینوسائیڈ ایکسپرٹ ہیں، ان کے الفاظ ہیں کہ جب جینوسائیڈ کے معاملات کی بات کی جائے تو اس قسم کی بیان بازی کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ غزہ میں جو کچھ بھی جاری ہے وہ جینوسائیڈ کی ڈیفینیشن پر پورا اترتا ہے۔ فلسطینیوں کے خلاف غیر انسانی زبان استعمال کرنے والے دیگر سرکاری بیانات کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ אנחנו צריכים לטבוח בחזרה, צריכים למחוק את עזה, צריכים למחוק את חמאס. זה לא שיש ברירה, אין ברירה. צריך לשטח את עזה. חפים מפשע, זה בדיוק שאתה אומר אוכלוסייה, אין אוכלוסייה. יש 2.5 מיליון טרוריסטים. שארץ ישראל שייכת לעם ישראל, וגם עזה שייכת, כולה שייכת לארץ ישראל. אנחנו עכשיו מגלגלים בעצם את נכבת עזה, אם תרצה, נכבת עזה. یہ انسانیت کے خلاف جرائم ہے اور جینوسائیڈ ہے۔